وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، ان اسر بعبادی، کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا، پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ اس طرح نکال لینا، لا تخاف درکا ولا تخشا، کہ نہ تمہیں پکڑے جانے کا اندیشہ ہو اور نہ ہی کوئی اور خوف ہو، یعنی نہ تو دشمن سے پکڑے جانے کا اندیشہ رہے اور نہ ہی کوئی اور، یعنی ڈوبنے کا وغیرہ۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، تو فرعون ان کے پیچھے لگ گیا، فرعون نے ان کا تعاقب کیا، بے جلود ہی اپنے لشکر سمیت، فَغَاشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ، تو انہیں سمندر نے ڈھال لیا، مَا غَاشِيَهُمْ، جس چیز نے بھی ڈھانپ لیا، تو سمندر کی جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر رہی۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، وَمَا هَدَىٰ، اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور تم سے کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا وعدہ ٹھہرایا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلو نازل کیا، کلوا من طیباتی، اور تمہیں حکم ہوا تھا، تمہیں اجازت ملی تھی، کلوا من طیباتی، کہ پاکیزہ رزق کھاتے رہو، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں سرکشی نہ کرو، فیحل علیکم غضبی، جس کے نتیجے میں تم پر میرا غضب نازل ہوگا، ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر بھی میرا غضب نازل ہوتا ہے، فقد ہوا، وہ تباہ ہی ہوتا ہے، تباہی میں ہی گر کر رہتا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور میں تو یقیناً معاف فرمانے والا ہوں اس شخص کو جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر سیدھے راستے پر قائم رہے۔ وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ، یہ تمہیں کس چیز نے جلدی پر آمادہ کیا اپنی قوم کو چھوڑ کر؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، انہوں نے کہا وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہی ہے، یعنی میری قوم تو میرے پیچھے پیچھے آ ہی رہی ہے۔ وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ، اے میرے پروردگار، میں نے تو تیری طرف جلدی کی ہے، لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، قال، اللہ نے فرمایا، فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، پھر تمہارے من بعدک، پھر تمہارے آنے کے بعد ہم نے تو تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا ہے۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے، غضبان آصفا، غم و غصے میں بھرے ہوئے۔ قال یا قومی، آپ نے فرمایا اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد، تو کیا تم پر کوئی بہت لمبی مدت گزر گئی تھی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے؟ فاخلفتم موعدی، اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی، میرے وعدے کی خلاف ورزی کر ڈالی تم لوگوں نے۔ قالوا ما اخلفنا موعدک، وہ کہنے لگے، انہوں نے جواب دیا، ما اخلفنا موعدک، ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بملکنا، ہمارے اپنے اختیار سے، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، بلکہ ہم پر بوجھ تھا اس قوم کے زیورات کا، فَقَذَفْنَاهَا، تو ہم نے وہ پھینک دیے، فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اس طرح سامری نے بھی کچھ پھینکا۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ فرعون کے لشکر کا جو مال تھا، جو مال غنیمت تھا، تو کیونکہ اس دور میں مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا، اس کو استعمال کرنے کی بجائے کسی میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، تو آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی۔
تو شاید یہ جو کہتے ہیں کہ ہم پر ذمہ داری تھی، کسی بوجھ تھا قوم کے زیورات کا، تو بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد وہی زیورات ہیں جو بنی اسرائیل نے فرعون کی قوم سے لیے ہوئے تھے، کیونکہ تفسیری روایات میں یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تھے تو انہوں نے نکلنے سے پہلے فرعون کی قوم کے لوگوں سے عید کے موقع پر کچھ جشن اور فنکشن کے موقع تھا، تو انہوں نے کچھ ان سے زیورات پہننے کے لیے ادھار لیے تھے، تو جب یہ مصر سے نکلے تھے تو وہ زیورات بھی ان کے ساتھ تھے، تو کیونکہ یہ دوسروں کی امانت تھی تو اس لیے ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں تھا، تو ایک رائے یہ ہے، تو لہٰذا کہتے ہیں کہ انہیں مالکوں کی اجازت بغیر ہم کیسے استعمال کرتے، اور دوسری ایک طرف ہمارے پاس یہ ذمہ داری تھی، دوسری طرف یہ مسئلہ تھا کہ ان کو ہم کس طرح امانت کو واپس کریں، کیونکہ اب کوئی رستہ نہیں تھا امانت کو واپس کرنے کا، اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ زیورات یہیں پھینک دو، یہ ایک روایت ہے، اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو دشمن سے حاصل کیے ہوئے مال غنیمت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دو مختلف روایتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، کوئی بھی زیادہ مستند نہیں ہے۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ جب ان سب لوگوں نے اپنے یہ زیورات پھینک دیے تو سامری بھی کوئی چیز مٹھی میں دبا کر لے آیا اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں بھی پھینک دوں؟ حضرت ہارون نے سمجھا کہ وہ بھی کوئی زیور ہوگا، اس لیے فرمایا کہ ڈال دو۔ اس پر سامری نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ جب میں ڈالوں تو جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اس کی منافقت معلوم نہیں تھی، اس لیے دعا فرما دی۔ حقیقت میں وہ مٹھی میں زیور کی بجائے مٹی لے کر آیا تھا، اس نے وہ مٹی ان زیورات پر ڈال کر انہیں پگھلایا اور ان سے ایک بچھڑے کی سی مورت بنا لی جس سے وہ خاص قسم کی آواز نکلتی تھی اور شائبہ ہوتا تھا یہ تو کوئی زندہ چیز ہے۔ تو بہرحال واللہ عالم بالصواب۔ تو فرمایا فاخرج لهم عجلا، تو پھر اس نے ان کے لیے یعنی سامری نے ان کے لیے ایک بچھڑا برآمد کر لیا، جاسدن، وہ ایک دھڑ تھا، لہو خوارن، جس کے اندر سے آواز نکلتی تھی جیسے جانور کی ہوتی ہے، گائے بیل کی۔ فقالو، تو انہوں نے کہا یعنی ان لوگوں نے، ھذا الہکم، یہ تمہارا معبود ہے، و الہ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود۔ فناسیا، مگر وہ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ناسیا، بھول گئے ہیں، وہ کہیں اور چلے گئے ہیں، معبود تو ادھر ہے۔ افلا یرون، تو کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں تھے، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ بچھڑا ان کی طرف کوئی بات لوٹاتا نہیں تھا، وہ نہ ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، نہ تو جواب دیتا تھا اور نہ ہی ان کے لیے کسی نقصان کا، ولا ضرا، نہ ہی ولا یملک لہم ضرا، نہ تو ان کے لیے کوئی نقصان کا اختیار رکھتا تھا، ولا نفعا، اور نہ ہی کسی نفع کا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا، یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم کے لوگو، تم اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، حقیقت یہ ہے کہ تم سب کا رب تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، تو تم سب میرے پیچھے پیچھے چلو، وَأَطِیعُوا عَمْرِی، اور میری بات مانو۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَیہِ عَاکِفِینَ، تو انہوں نے کہا ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے، اسی پر اعتکاف کرتے رہیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے۔ قال یا ہارون ما منعک، تو اس طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو آپ نے قال، فرمایا، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک، کس چیز نے تمہیں روک رکھا تھا، اذ رأیتہم ضلوا، جب تم نے دیکھا انہیں کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تتبعن، تو کس چیز نے تمہیں روکا ہوا تھا، اللہ تتبعن، کہ تم میری پیروی کرو، تو میری پیروی سے کس نے روکا تھا؟ افعصیت امری، تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال یبن امہ، حضرت ہارون نے کہا، یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ ہی میرا سر، یعنی مجھے میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں سے مت کھینچو،
انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے تو یہ اندیشہ تھا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریقہ پیدا کر دیا، تفریق پیدا کر دی، ولم ترقب قولی، اور تم نے میری بات کا خیال نہیں رکھا، میری بات کا پاس نہیں کیا۔ قال فما خطبک یا سامری، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے سامری کی طرف، قال فرمایا فما خطبک یا سامری، اے سامری تجھے کیا ہوا تھا، تیرا معاملہ کیا ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا بہ، وہ بولا میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی تھی۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، اس لیے میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی۔ یہ رسول سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام بتائے جاتے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ تھے۔ عام طور سے مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ایک گھوڑے پر سوار تھے، اور سامری نے دیکھا کہ گھوڑے کا پاؤں جس جگہ پڑتا وہاں زندگی کے کچھ آثار پیدا ہو جاتے تھے، لہٰذا سامری نے سمجھا کہ اس مٹی میں جو زندگی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، ان سے یہ کام بھی لیا جا سکتا ہے کہ کسی بے جان چیز پر ڈالنے سے اس میں زندگی کی کچھ خصوصیات پیدا ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے ایک اس مٹی سے ایک مٹھی لے کر بچھڑے پر ڈال دی، جس سے وہ آواز نکلنے لگی۔ بہرحال بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ سامری کی طرف سے ایک جھوٹا بہانہ تھا، ورنہ بچھڑے میں آواز خلا میں ہوا کے گزرنے سے نکلتی تھی۔ بہرحال کیونکہ قرآن مجید میں اس پر اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، نہ ہی کسی مضبوط حدیث سے ثابت ہے، اور نہ ہی کوئی دینی ضرورت اس کے جاننے پر موقوف ہے، اس لیے ہم اس تفسیر کو اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو اس لیے میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، فنبذتها، تو میں نے اسے پھینک دیا، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اس طرح میرے نفس نے، میرے دل نے مجھے یہ سمجھایا، مجھے یہ سجھایا، مجھے یہ بتایا۔ قال فاذهب، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اذهب، تو اب جا، فإن لك فی الحیات، یعنی دفع ہو جا، اب تیرے لیے یہ معاملہ ہے، فإن لك، اب تیرا معاملہ یہ ہے، فی الحیات، زندگی میں، ان تقول لا مساس، کہ تم کہتے رہو گے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، یعنی اسے ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ اگر اسے کوئی چھوتا تھا تو اسے شدید تکلیف ہوتی تھی، تو اس کے ہاتھ، کسی کے ہاتھ لگانے پر بھی اسے بخار چڑھ جاتا تھا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور یقیناً تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے، لن تخلفہ، جو تجھ سے ٹلایا نہیں جا سکے گا۔ وانظر الی الہک، اور دیکھ اپنے اس جھوٹے معبود کو، الذی ظلت علیہ عاکفہ، جس پر تو جمع بیٹھا تھا، لنحرکنہ، ہم اسے اب ہر حال میں جلائیں گے، ثم لننسفنہ فی الجم نسفا، پھر اس کی راکھ کو چورا چورا کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے۔ انما الہکم، یقیناً تم سب کا جو معبود ہے، اللہ، وہ اللہ ہی ہے، الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، واسع کل شیء علما، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اس طرح ہم سنا رہے ہیں آپ کو اس زمانے کے حالات جو گزر چکا ہے۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو خاص اپنے پاس سے ذکر عطا کیا ہے، ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے۔ من اعرض عنہ، اور جس کسی نے بھی اس نصیحت نامے سے اعراض کیا، منہ موڑے رکھا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لادے ہوگا، بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فی، ایسے لوگ اسی عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ وسع لہم یوم القیامت حملا، اور ان کے لیے قیامت کے دن یہ بدترین بوجھ ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور،
جس دن سور پھونکا جائے گا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ اور ہم سارے مجرموں کو گھیر کر جمع کریں گے یومئذ جس دن زرقا کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی یا وہ نیلے پڑے ہوں گے یتخافتون بینہم چپکے سے ایک دوسرے سے کہتے ہوں گے ان لبستم الا عشرا کہ 10 دن سے زیادہ تم لوگ نہیں ٹھہرے، یعنی قیامت کا دن اتنا زیادہ ہولناک ہوگا کہ وہ دنیا کی ساری زندگی کو ایسے سمجھیں گے جیسے وہ کوئی 10 دن کے اندر کا ہی معاملہ تھا۔ نحن عالم بما یقولون، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، یعنی جس بارے میں وہ بات کریں گے وہ ہم خوب جانتے ہیں۔ اذ یقولو جبکہ کہے گا امثالہم جو ان میں سے ان میں سے جو بہتر بندہ ہوگا، جس کا طریقہ جس کا طریقہ سب سے بہتر ہوگا ان میں سے، یعنی جو بہترین شخص سمجھا جائے گا، ایک اچھے طریقے والا انسان سمجھا جائے گا، وہ کہے گا ان لبستم الا یوما کہ تم ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔